بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج رات سورہ فاتحہ کا وہ عمل بتاؤں گا، وہ جادوئی عمل جس کو پڑھتے ہی نا آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور اتنی دولت ملے گی نا کہ آپ لوگوں کو بانٹتے بھی پھرو گے نا تو دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی رات آئے جب آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں اور آپ اس دولت کو نا اپنے رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں میں دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی پھریں، مگر اللہ کی عطا کردہ وہ دولت کبھی ختم نہ ہو، بلکہ دن دگنی رات چگنی بڑھتی چلے جائے؟ یہ کوئی خواب نہیں، بلکہ آج رات کے اس مجرب عمل کی سچائی ہے جس سے آپ کا گھر پیسوں کی مشین بن جائے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا یہ وہ خاص اور طاقتور ترین روحانی عمل ہے جو آپ کو نا عام انسان سے کروڑپتی کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ جب اللہ پاک غیب کے خزانوں سے رزق کی ایسی بارش برساتا ہے نا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار اور دوست احباب حیرت سے آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آخر یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کے حالات زندگی اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ کی ہر بڑی سے بڑی حاجت جو کل تک آپ کو ناممکن لگتی تھی نا، وہ آنکھ جھپکتے ہی ممکن ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو، یہ عمل آپ کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں نا تو پروموشن کے ساتھ میرات بھر جائیں گی۔ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ایسی سیلز ہوں گی کہ آپ کا جو ہے نا سامان ختم ہو جائے گا، لیکن گاہک ختم نہیں ہوں گے۔ گھر کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد تو یوں ختم ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، کیونکہ جب دولت آتی ہے نا تو لوگ خود بخود آپ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں اور دشمن بھی عزت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جس کا 2 بار نزول ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کا وہ کلام ہے جو آپ کی تقدیر کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ آپ نے بس آج رات تنہائی میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے گھر میں خوشحالی کا سیلاب آتا ہے۔ اس ایک رات کے عمل سے آپ کی زندگی زمین سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی، لیکن یہ سب جاننے کے لیے کہ وہ کون سا خاص طریقہ ہے جس سے آپ ان خزانوں کو پا سکتے ہیں، آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی تاکہ آپ کا کوئی بھی عمل ادھورا نہ رہ جائے اور آپ اس عظیم دولت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب عمل کا طریقہ مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ عمل انتہائی آسان ہے لیکن مجرب ہے۔ عمل مختصر سا ہے لیکن اس کی برکات اور فیض و برکات آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ اب سب سے پہلے نا آپ نے رات کو اس عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ رات کے وقت اپنے گھر میں کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں۔ اپنے گھر میں کسی ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ بچوں کا آنا جانا نہ ہو، جہاں شور شرابہ نہ ہو، جہاں پہ آپ کو کوئی نہ وظیفہ کرنے کے دوران پریشان نہ کرے۔ پریشانی سے مراد آپ کے ساتھ کلام نہ کرے، آپ کے ساتھ گفتگو نہ کرے۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ اس کی چند ایک شرائط ہیں، ان پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے نا تو پھر آپ کے کامیاب ہونے کے صرف 50% چانس ہوتے ہیں، لیکن اگر شرائط پہ عمل کریں تو جس نے بھی کیا نا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت نہ ملی ہو۔ 100% یہ عمل اپنی طاقت اور اپنے معجزات اور اپنے برکات آپ کو فوراً دکھائے گا۔ اب سب سے پہلے نا آپ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز کیا ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک کلمہ طیبہ ہے۔ دوسرا ہے سورہ فاتحہ شریف، تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص شریف۔ اب سب سے پہلے کلمہ طیبہ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے پڑھنا بھی آپ نے کلمہ طیبہ یعنی کہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ آپ کو حدیث پاک بھی یاد ہوگی کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین جو ذکر ہے نا وہ کون سا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے پہلے آپ نے اسی کو ہی پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو نا آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب یہ پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے نا سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ شریف کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا پھر آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو شروع کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نا کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ۔ اب دیکھیں، جو بندہ بے اولاد ہے وہ بھی اس عمل کو کرے، اور جس کی اولاد نافرمان ہے اس کو فرما بردار کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کرے، اور اسی طرح نوکری کی پریشانی ہے
تو وہ بندہ بھی عمل کو کرے. رزق کی پریشانی کا مسئلہ ہے وہ بھی یہ عمل کرے. گھریلو جھگڑا ہے تو وہ اس عمل کو کرے. شوہر کی محبت نہیں مل رہی تو بیوی عمل کو کرے, اور اسی طرح شوہر کو بیوی کی محبت نہیں مل رہی تو شوہر اس عمل کو کر لیں. دیکھیں, رشتوں میں رکاوٹ کا مسئلہ ہے, رشتے آتے نہیں ہیں, تکلیفیں جسم میں ہوتی ہیں, جسم میں درد ہوتا رہتا ہے, سانس مشکل سے آتا ہے, دماغ کا ٹھیک سے کام نہ کرنا, یہ تمام مسائل جتنے بھی آج کل عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں نا, ان تمام مسائل کا حل اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے اور اس کلمہ طیبہ کے اندر موجود ہے. کیونکہ کلمہ طیبہ کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھتے ہیں نا, آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے نا 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی. اب بات کو مکمل سمجھیے گا, اس واقعے کے اندر ہی نا یہ عمل بھی بتا دیتا ہوں, بس بات کو توجہ سے سن لیجئے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جمعہ مبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے. جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا, صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے کمنٹ میں اپنا مقصد یا اپنا نام لکھ دے, انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا. اللہ مقدر کو بدل دیتا ہے. دعاؤں کے ذریعے دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا ہی ساری عبادت کا مغز ہوتی ہے. اس لیے دوستو ضرور دعا میں شامل ہوا کریں. اب اس شخص نے کتنے سال, 480 سال نہ اپنے رب کی نافرمانی کی. اللہ کریم نے اس پہ کرم فرمایا. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب وہ نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا تھا تو اس نے ایسے ہی پڑھنا تھا. تو اتنے میں نا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, رب تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے اس شخص کے 480 سال کے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں 24 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے نا 20 سال کے گناہ معاف ہیں. لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا, کیونکہ موسیٰ سے کئی درجے افضل ہیں, لہٰذا اگر کوئی مومن لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتا ہے نا تو ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب اندازہ لگائیے جب آپ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے, اس کے بعد جب سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے نا تو جو دعا ہے نا اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو آگے میں ظاہر کرنے والا ہوں. تو اب آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں کی بخشش فرما دی. تو اب اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے بعد اب دوستو اب آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا. سورہ فاتحہ شریف کو کتنی بار پڑھنا ہے اب میں اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں کہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو آپ نے آج جو میں بتانے لگا ہوں نا, دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے نا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پلڑا جھک جائے گا, یعنی یہ زیادہ وزنی ہوگا. اس قدر یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت و تاثیر ہے. تو دوستو آج آپ نے لا الہ الا اللہ صرف اتنا جب آخر میں مکمل کریں گے نا, پھر آپ نے محمد رسول اللہ یعنی کہ پہلے آپ پڑھتے رہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب مکمل کریں گے نا پھر آپ پڑھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک تسبیح آپ نے گن کے اس کا ورد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے. انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گے نا تو مقدر جاگ جائیں گے. تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے نا یہ کام کر لیا. اب اندازہ لگائیے یہ کتنے منٹ لگیں گے. چند منٹوں کا عمل ہے, کوئی گھنٹوں کا نہیں ہے, کوئی ہفتوں کا نہیں ہے, صرف ایک رات کرنا ہے, وہ بھی صرف چند منٹ کا کرنا ہے. اور پھر اس بات سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ کس قدر اللہ کی رحمت اور برکت برستی ہے. تو اب اس کے بعد دوستو آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا. تو یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ شریف کے اندر صرف 7 آیات ہیں اور اس کو آپ نے پڑھنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ اس کے شروع میں پڑھیں گے اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آخر میں آمین بھی پڑھتے جائیں اور شروع میں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے جائیں. لیکن بعض لوگ آپ کو یہ اگر کوئی اور عمل بتاتا ہے نا
تو آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ بس ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورت کو پڑھتے جائیں، جتنی بار پڑھنی ہے نا بس پڑھیں، لیکن ایسا نہیں پڑھنا، آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے نا وہ بے برکت ہوتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے۔ اپنے ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ تو آج کے بعد یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں، جب بھی آپ باہر دروازے پہ نکلیں، جوتا پہنیں، لباس پہنیں، تیل لگائیں، جو نیک کام بھی کریں نا، آپ ہمیشہ ہر نیک کام کرنے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مومن کے شیطان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی تو کافر کا شیطان موٹا تازہ، سر پہ تیل لگا ہوا، بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ مومن کا شیطان دبلا پتلا اور گندا، سر بھی ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے نا مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تمہاری یہ بری حالت کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ رہتا ہوں، جب وہ کھانا کھاتا ہے نا تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ تو جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، شیطان اس کھانے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جب پانی پیتے ہیں نا تو شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے نا تو شیطان پیاسا رہ جاتا ہے، اور جب سر پہ تیل لگایا جائے تو شیطان اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم اپنے ہر کام کی، ہر نئے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کریں۔ تو دوستو اس لیے یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نا اپنی منکوحہ سے جمع کرنے کا ارادہ کرے نا، یعنی اپنی بیوی سے جمع کرنے کا ارادہ کرے، تو اس سے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو شیطان نا اس عمل میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور جو اولاد ہوگی وہ بھی صالحہ اور نیک پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تو اپنی بیوی سے جمع کرے تو بسم اللہ پڑھ لینا، کیونکہ جب تک تو جنابت کا غسل نہ کرے گا نا، اتنے وقت تک فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو اگر اس جماعت سے کوئی اولاد بھی پیدا ہوگی نا تو جب تک وہ زندہ رہے گی نا، اس کے ہر سانس کے بدلے اللہ تیرے لیے نیکی لکھ دے گا۔ تو یہ سلسلہ نا جاری و ساری رہے گا۔ تو بسم اللہ کتنی زیادہ معنی رکھتی ہے کہ ہم اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ تو آپ نے اس سورت کے اول آخر درود پاک کے ساتھ نا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ خزانہ ہے، کیونکہ جب انسان عالم ارواح میں تھا نا تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا تھا با۔ تو لفظ با نا سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر با کو شامل کر دیا اور فرمایا کہ قیامت تک تم جب بھی کوئی نیک کام کرو نا تو اپنے کام کو بسم اللہ سے شروع کیا کرو۔ تو علامہ نفسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے نا خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ وہی نازل فرمایا آدم زمین تمہارے قبضے میں دی گئی ہے۔ یہ سن کے آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے۔ حسب ارشاد قابیل کو نگلنے کا زمین نے نہ قصد کر لیا۔ تو قابیل نے کہا اے زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو واسطہ دیا نا تو زمین فوراً رک گئی، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو قابیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ تو آج جو شخص اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھے گا نا، ہر زمینی بلیات سے، آفات سے، مشکلات سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور آج ہم کسی نہ کسی مشکل کا، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہیں، اس لیے ہم اپنی ہر پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، زمینی وباؤں سے نجات چاہتے ہیں، کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو آج لازمی اپنائیں۔ تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ہر وبا سے اگر کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو چکی ہے نا تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ اس صورت کو، یعنی کہ اس صورت کو پڑھ کے نا پانی کے اوپر دم کر کے یہ پلائیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ پورا عمل کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر دیں، یعنی کہ آپ نا پانی پہ بھی دم کر کے دے سکتے ہیں، تو آپ کوئی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے بھی نا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی اتفاق کی دولت ملے گی، محبت اور الفت کی بھی دولت ملے گی، اور یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب جو شخص اس بات پہ عمل کرے گا نا انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دے گا۔ اب اس عمل کو آپ رات میں ایک مرتبہ ہی کر لیتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ایک رات میں آپ کو مشکلوں سے نکال دے گا، پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، دکھوں مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی،
اور غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو دوستو اسی طرح جب آپ اس سورت کو تعداد یعنی کہ جیسے ترتیب بتائی نا، اس کے مطابق اس کو نا ایک تسبیح یعنی آپ نے سورہ فاتحہ کو نا 100 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ نے نا سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ نے صرف اتنے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ دیکھیے بادشاہ روم نے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا، جس میں اس نے اپنی بیماری کا حل لکھا کہ میرے درد سر جو ہے نا، میں ایک موذی مرض میں مبتلا ہوں کہ میرے سر کا جو درد ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پہ پہنتا تو وہ درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتار دیتا نا تو درد لوٹ آتا۔ اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ یہ ٹوپی پھاڑ کے دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب ٹوپی پھاڑی نا تو اس کے اندر ایک کاغذ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بادشاہ روم یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ اسلام کتنا شاندار اور بزرگ دین ہے، اتنی طاقت کہ جس کی ایک بسم اللہ سے اللہ نے مجھے شفا بخشی، فوراً کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بسم اللہ کے کمالات ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اس سورت کو پڑھیں گے نا، پانی پہ دم کریں گے یا میٹھی چیز پہ دم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو اس سے پہلے کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے حبیب کو یہ عطا فرمائی ہے۔ اور وہی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے نا اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو آپ نے اس کی تعداد یہی رکھنی ہے، ترتیب اور طریقہ یہی رکھنا ہے، یعنی پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ اور تفسیر کبیر میں بعض گناہگار قوموں پہ عذاب الہی آنے والا ہوگا نا، مگر ان میں سے کوئی بچہ مکتب میں جا کے فاتحہ پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ 40 سال تک کے عذاب دور فرما دے گا۔ تو دوستو یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے کے اتنے فضائل و برکات ہیں۔ اب جو شخص اس کے باوجود اس عمل سے محروم رہ جائے تو اس کی بدقسمتی ہے نا، ورنہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا مقدر والا ہوگا جو اس سورت کو پڑھ کر اور پانی کے اوپر دم کر کے استعمال کروائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بہاریں دیکھنے کو ملے گی اور اللہ کا فضل اور رحمت بھی دیکھنے کو ملے گی۔ تو اس کے بعد آپ دوستو یہ پڑھنے کے بعد نا اب آپ نے آخر میں سورہ اخلاص شریف، اب اس سورہ اخلاص شریف کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سورت ہے نا سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورت کی صرف 4 آیات ہیں اور اس کی برکات اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھے آسمان تک سیر کروائی گئی نا تو میں نے عرش پہ 3,60,000 ستون دیکھے، ایک ستون سے نہ دوسرے ستون کی مسافت جو تھی نا وہ 3,00,000 برس تھی۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ سورت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو پیارے بھائیو یہ وہ باکمال سورت ہے کہ جب فرشتے اس سورت کو پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو دیا جو مرد عورت بھی اس سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اب وہ فرشتے جب اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو ثواب پیش کرتے ہیں، تو اس بندے کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس لیے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کریں گے جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اب اس کی تعداد کو بھی ذرا سمجھیے گا، کیونکہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اب حضور تو ہر چھوٹے کام پہ قسم نہیں اٹھاتے نا، تو حضور نے قسم فرمایا مجھے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ بے شک قل هو اللہ احد یہ حضرت جبرائیل کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد یہ میکائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد اسرائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، ولم یکن له کفوا احد اسرائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا ہے۔ تو یہ وہ باکمال صورت ہے، اس کو پڑھیں تو صحابہ کرام نے تعجب کیا، فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے۔
تو اس پہ صحابہ کرام نے تعجب کیا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا، وہ جس کو جتنا چاہے اس سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو یہ اتنی کمال کی صورت ہے۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں فقر و فاقہ محتاجی کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا جاؤ جا کے سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، انشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ کو بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نا ایک کام اپنے ذہن میں رکھیں، اس عمل کی برکت سے آپ تو امیر ہوں گے، اللہ آپ کے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ اب جب بھی آپ اپنے گھر میں آئیں گے نا، گھر میں آ کے سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کریں، باقی سارا وظیفہ چاہے چھوڑ دیں، اس کے بعد صرف یہ معمول رکھ لیں اور انشاءاللہ تعالی لیکن آج آپ نے اس کو یعنی سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں دیکھنا کیسے آپ کے اوپر برستی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی عماد آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔